بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حکمت لقمان۔ زمانہ جنگ میں حکیم لقمان گرفتار ہو گئے۔ ایک امیر تاجر نے آپ کو خرید لیا۔ آپ بظاہر شکل و صورت کے سادے اور سیاہ فام تھے۔ امیر کے دوسرے غلام اچھی صورت و شکل والے تھے اور وہ ہمیشہ لقمان کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور مالک سے ان کی بیجا شکایتیں کرتے رہتے، اپنے حصے کا کام بھی ان پر لاد دیتے۔ حکمت کا خزانہ رکھنے والا کبھی بھی شکایت کا ایک لفظ زبان پر نہ لاتا تھا۔ اگرچہ سر سے پاؤں تک جسم کا رنگ سیاہ تھا، مگر باطن کے انتہائی روشن، دانا اور عقل مند تھے۔ دانائی کی ایسی ایسی باتیں کرتے جو سنتا آپ کو دیکھ کر دانتوں تلے انگلی دبا دیتا۔ مالک کے پھلوں کے کئی باغ تھے۔ جب درختوں پر پھل پک جاتے تو وہ غلاموں کو پھل توڑنے کے لیے بھیجتا۔ بعض اوقات غلام جتنے پھل جمع کرتے ان میں سے اکثر خود کھا جاتے تھے۔ ایک دفعہ مالک کو خبر ہو گئی کہ غلام اکثر پھل ہڑپ کر جاتے ہیں۔ دوسرے غلاموں نے اپنی جان بچانے کی خاطر سارا الزام لقمان پر رکھ دیا۔ مالک لقمان پر بیجا ناراض ہونے لگا اور پہلے سے زیادہ سختی کرنے لگا اور خوب ڈانٹا۔ آخر حکمت کدہ مجبور ہو کر بول اٹھا، اے آقا، یہ جھوٹ بولتے ہیں، میں نے آج تک امانت میں خیانت نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ کے حضور بے ایمان شخص کی بخشش ہی نہیں۔ اب مناسب یہی ہے کہ تو ہم سب کا امتحان لے۔ ہم سب غلاموں کو پیٹ بھر کر گرم پانی پلا اور خود گھوڑے پر سوار ہو کر جنگل کی طرف چل۔ غلاموں کو حکم دے کہ گھوڑے کے ساتھ ساتھ دوڑیں، خدا نے چاہا تو سارا راز کھل جائے گا اور میں سچ کہتا ہوں یا جھوٹ۔ امیر کو لقمان کی یہ بات پسند آئی۔ اس نے سب غلاموں کو زبردستی گرم پانی پلایا۔ لقمان نے بھی پیا۔ امیر نے اپنا گھوڑا دوڑایا اور ساتھ ساتھ سب غلاموں کو بھی دوڑنے کو کہا۔ تھوڑی دیر بعد غلاموں کا جی متلانے لگا۔ سب نے کہہ کر کے جو کھایا پیا تھا باہر اگل دیا۔ لقمان نے جو کہہ کی وہ بالکل صاف تھی۔ یہ دیکھ کر امیر کو لقمان کی سچائی اور حکمت پر یقین آ گیا۔ مالک نے دوسرے غلاموں کو سزا دی اور لقمان سے معذرت کرنے لگا اور کہنے لگا، میں نے آپ کو نہ پہچانا، یہ میری خطا تھی۔ آئندہ گھر کا سارا انتظام آپ کے سپرد۔ اب سیاہ سفید کے مالک ہوں گے۔ اور لقمان کو دوسرے غلاموں کا سردار بنا دیا۔ لقمان کی حکمت یہ حیرت انگیز کرشمہ دکھا سکتی ہے تو وہ کام کرنے والا حقیقی اللہ تعالیٰ جس نے لقمان کو پیدا کیا، کھرے اور کھوٹے کو الگ الگ کرنے میں کسی کا محتاج ہو سکتا ہے؟ ہمیں خود ہی اپنی اصلاح کر لینی چاہیے تاکہ کہیں ہمارا بھرم بھی نہ کھل جائے۔ تو دوستو، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کا راز نہیں فاش کرتے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی غلطیوں کی اصلاح خود ہی کر لیں اس سے پہلے کہ ہمارا راز کھل جائے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے نشان کو دبا دیں۔ السلام علیکم۔